نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ اللہ رب العزت نے سورہ کاف میں اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو بڑا شاندار اور زبردست خطاب کیا۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اب انہوں نے علم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نہیں فرمائی تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی، تو اللہ نے وہی بھیجی ہے، موسیٰ آپ ہی اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑے عالم نہیں، بلکہ میرا ایک اور بندہ حضرت خضر علیہ السلام، میں نے اس کو ایسے علم عطا فرمائے ہیں کہ جو آپ کو عطا نہیں فرمائے۔ آپ جائیے اور جا کے ان کی صحبت میں رہیے اور ان سے یہ علوم تکوینیہ حاصل کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیتے ہیں۔ یہ یوشع بن نون بعد میں آپ کے ولیعہد بھی بنے اور لے کے وہ چل پڑتے ہیں سفر کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ نشانی مقرر فرمائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے توشہ دان میں ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لیں اور کچھ روٹی بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لی۔ فرمایا جس جگہ یہ بھنی ہوئی مچھلی یہ اچھل کے آپ کی زنبیل سے باہر دریا میں چھلانگ لگا دے اور سرنگ بنا کے دریا کے اندر چلی جائے تو وہ مقام ہوگا جہاں میرا برگزیدہ بندہ آپ سے ملاقات کرے گا۔ مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کا سنگم، جہاں دو دریا ملتے ہیں، اس جگہ آپ کی میرے بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ اب جب کچھ سفر طے کرتے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایک چٹان کے سائے میں آپ خواب استراحت فرماتے ہیں۔ اب آپ کا غلام کیا دیکھتا ہے کہ اچانک وہ مچھلی جو بنی ہوئی تھی، جو بے جان تھی، وہ زنبیل میں سے چھلانگ لگاتی ہے اور چھلانگ لگا کے سمندر کے اندر چلی جاتی ہے اور ایک سرنگ سی بن جاتی ہے اور وہ وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں تو غلام کو وہ بات بتانا یاد ہی نہیں رہتی۔ آپ اگلا سفر جو ہے وہ طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دور جب چلنے کے بعد بھوک اور پیاس پاؤں پکڑ لیتی ہے، تھکن اور مشقت غالب آ جاتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ توشہ دان میں جو ہم نے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں وہ نکالو تاکہ ہم اپنی روٹی وغیرہ کھا لیں اور اگلا سفر طے کر سکیں۔ اس وقت غلام کو یاد آتا ہے، آپ کا جو خادم خاص ہے وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، جس جگہ آپ نے چٹان کے نیچے خواب استراحت فرمائی تھی وہ تو وہی مقام تھا جہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی، جو کہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں چلو واپس چلو، وہی تو ہماری منزل تھی۔ جب اس جگہ پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ سفید چادر لپیٹے آرام کر رہا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے، کیا آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کس طرح معلوم، میرا نام آپ کو کس طرح آیا کہ میں ہی اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں؟ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت خضر حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے آنے کی اطلاع بھی دے دی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، بے شک آپ صاحب شریعت رسول ہیں اور اللہ نے مجھے جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ علوم تکوینیہ ہیں، تو آپ نے میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ ہاں، جب کچھ وقت گزرے گا تو میں آپ کے سوال کا جواب خود بخود جو ہے وہ دے دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ایک دریا کے کنارے آتے ہیں۔ دریا پار کرنے کے لیے وہاں سوائے کشتی کے اور کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ وہ جو مچھیرے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، انہوں نے بغیر کرائے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے اس کشتی کے کچھ پھٹے جو ہے وہ کھیڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں ارے ان بیچاروں نے جو کہ مزدوری کرنے والے ہیں ہم سے کرایہ تک نہیں لیا، ہم کو بغیر کرائے کے سوار کیا اور ہم کو اپنی منزل مقصود تک پہنچایا، بجائے ہم اس کے کہ ان کا شکر ادا کرتے آپ نے کیا کیا، الٹا یہ پھٹے ہی اکھیڑ دیے، الٹا آپ نے انہیں اور ہمیں ڈبونے کی کوشش کی، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ کو اللہ نے جو علوم عطا کیے ہیں وہ علوم وہ کتاب و سنت کے علوم ہیں، اور مجھے اللہ نے جو علوم عطا کیے ہیں وہ علوم تکوینیہ ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آئندہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس کشتی میں سے اترتے ہیں، سامنے کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ نہایت ہی حسین و جمیل، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں اور جا کے اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں۔ اب صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ سے یارائے ضبط نہ رہا، کہتے ہیں اے خضر یہ آپ نے کیا کیا، ایک بے گناہ ننھی منی معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اور اعتراض کیا تو بے شک میری اور آپ کی رائیں پھر جدا جدا ہو جائیں گی۔ اب جب آگے گاؤں میں جاتے ہیں، وہ گاؤں والے بڑی بے مروت ہوتے ہیں، ان سے کچھ کھانا مانگتے ہیں کہ ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، بڑے دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں، بڑا دور ہم نے جانا ہے، کچھ کھانا ہی کھانے کے لیے ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے نہایت بے مروتی کا ثبوت دیا اور کھانا کھانے کے لیے ان حضرات کو نہ دیا۔ اب جب آپ اس گاؤں سے باہر نکل رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار وہ گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ اس دیوار کو سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ہاتھ لگاتے ہیں اور اس دیوار کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو کیسی قوم ہے کہ ہمیں کھانے پانی کا انہوں نے نہیں پوچھا اور آپ ان کی بغیر اجرت کے دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کے لمحات آ چکے ہیں۔ اب وہ جو 3 واقعات ہمارے ساتھ رونما پذیر ہوئے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ پہنچا، لیکن وہ جو 3 واقعات پے در پے رونما پذیر ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو کشتی تھی وہ غریب ملاحوں کی تھی اور ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھا، اور میری نظریں یہ دیکھ رہی تھیں کہ اس کنارے کے اوپر جو ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے، وہ مچھیروں سے ملاحوں سے ان کی خوبصورت کشتیاں چھین رہا ہے۔ تو میں نے ان کی کشتی کو ابدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ ان کی کشتی کو نہ چھین سکے۔ اب دوسرا جو واقعہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک ننھے منھے معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ اب وہ بچہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے، اور اس بچے کے جو والدین تھے وہ موحد تھے۔ تو مجھے یہ ڈر لائق ہوا کہ کہیں اس بچے کی وجہ سے ان کے والدین کا ایمان خراب نہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان سے بہتر بچہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اب اس وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کیا تاکہ ان کے والدین کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اور تیسرا جو واقعہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک دیوار گر رہی تھی اور میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس گاؤں والوں سے کوئی اجرت بھی طلب نہ کی، تو وہ دیوار تھی وہ ایک نیک شخص نے بنائی تھی اور اس کے نیچے اس نے اپنے 2 یتیم بچوں کے لیے کچھ خزانہ دفن کیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس خزانے کو نکال کے لے جاتے اور ان یتیموں کو کچھ بھی نہ بچتا، اس لیے میں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو یہ وہ علوم تکوینیہ تھے جو اللہ نے مجھے عطا کیے، اور آپ بے شک صاحب شریعت اور صاحب کتاب رسول ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو یہ علوم عطا نہیں کیے۔ تو اس سے بہت ساری باتیں جو عبرت کے لیے علماء نے اس واقعے سے بیان کیے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جو سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ استاد کے پاس خود طالب علم کو چل کے جانا چاہیے، نہ کہ استاد کو اپنے گھر پہ بلانا چاہیے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ علم کی زیادتی بہتر ہے، جتنا جس کے پاس علم ہوگا اتنا ہی وہ بندہ خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ چوتھا یہ ہے کہ سفر میں ہر انسان کو اپنے ساتھ اپنا توشہ رکھنا چاہیے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ سفر میں اپنے ساتھ اچھا ساتھی رکھنا چاہیے۔ چھٹا یہ ہر حال میں اپنے استاد کا ادب کرنا چاہیے۔ اور ساتواں یہ سبق ملتا ہے کہ استاد کی باتوں کے اوپر اعتراض خواہ مخواہ نہیں کرنا چاہیے۔ آٹھواں
آٹھواں یہ سبق ملتا ہے کہ علم صرف کتاب سے نہیں آتا، علم کے لیے کتاب کے ساتھ ساتھ صاحب نظر استاد کو ہونا بھی ضروری ہے۔ اور نواں سبق یہ ملتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ اور دسواں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنے آپ کو علم سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی ہمیں علم کی کوئی بات کسی اپنے سے کم تر درجے والے شخص سے بھی مل رہی ہو تو ہمیں اس سے علم حاصل کرنا چاہیے۔